بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ جیل سے قیدی نمبر 804 کے مسلسل پیغامات اور بیانات کے باوجود پاکستان آرمی نے اپنا یہ موقف دہرایا تھا کہ قوم کے سامنے صدق کے دل سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ خان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جواب میں ہمیشہ کی طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، معافی مجھ سے مانگیں، مگر اس بیان کے ساتھ ایک چھوٹا سا اعتراف جرم بھی کل آ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے فرمایا تھا کہ ہاں جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کا میں نے ہی حکم دیا تھا اور پھر اس پر 24 گھنٹے کے اندر یو ٹرن بھی لے لیا۔ ایک اعتراف خان نے اور بھی کیا ہے کہ جناب زمان پارک میں ان کے کارکنوں کی جانب سے پیٹرول بم استعمال کیے گئے پنجاب پولیس کے خلاف، جبکہ ان کا ہمیشہ سے یہ کلیم رہا ہے کہ انہوں نے پرتشدد سیاست کبھی نہیں کی۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں جناب تبھی معافی مانگوں گا جب 9 مئی کی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں گی۔ اگر سی سی ٹی وی کی فوٹیجز میں یہ ثابت ہوا کہ میری پارٹی کا ایک بھی بندہ جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہے تو میں اسے نہ صرف پارٹی سے نکال دوں گا بلکہ آپ لوگوں سے معافی بھی مانگ لوں گا۔ ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ثبوت چھپانا جرم ہے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ عمران خان کا یہ موقف ان کی بہنیں علیمہ خان کیسے نریٹ کرتی ہیں، آئیے انہی سے سنتے ہیں۔ یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی، تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا، لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا۔ جیو کے رپورٹر شبیر ڈار جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے وٹنس ہیں، جس میں انہوں نے پیٹرول بم بنانے کا طریقہ بھی بتایا اور پیٹرول بم زمان پاک میں استعمال کرنے کا اعتراف بھی کیا، انہوں نے جیو کے ایک پروگرام شاہزیب خانزادہ کے شو میں کیا کہا، آئیے انہی سے دوبارہ سن لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم چونکہ راولپنڈی کور کرتے ہیں تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی جو مقامی قیادت ہے راولپنڈی کی یا جو لیڈرز ہیں وہ جی ایچ کیو کے باہر موجود تھے اور وہ پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پیٹرول بم بھی تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے 9 مئی میں پیٹرول بم استعمال نہیں کیے، پیٹرول بم ہم نے صرف زمان پارک لاہور میں استعمال کیے، ہمارے لوگوں نے استعمال کیے، جب پولیس نے ہمارے گھر کا کریک ڈاؤن کیا تھا اس وقت پیٹرول بم استعمال، انہوں نے باقاعدہ پیٹرول بم کی استعمال کرنے کی ترغیب بھی بتائی کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی جیل سے جو بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کسی بھی مینٹلی نارمل شخص کی جانب سے نہیں ہو سکتی، اور میں تو انہیں کسی بھی طرح سیریسلی نہیں لیتا، کبھی قبول ہے تو کبھی قبول نہیں ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی تولا کبھی ماشا، مگر ان کی اس ذہنی کیفیت کو اینالائز کرنا بہت سخت ضروری ہے۔ ایک طرف تو خان کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کیا ہے وہ ہم سے معافی مانگیں، اس بات پر وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ساتھ ہی وہ ایک آپشن یا سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں ویڈیوز دکھائیں، اگر میرے کسی بندے کی اس میں انوالومنٹ ثابت ہوئی تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اس وقت جو لوگوں کے واٹس ایپ گروپس میں، ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں، مختلف ٹی وی چینلز کے کیمروں میں جو ویڈیو کلپس محفوظ ہیں، کیا وہ سب فیک ہیں جن میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہے فرنٹ سے اور ویڈیوز بنا رہی ہے اور ان کو پھر اپنی تشہیر کے لیے شیئر بھی کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا خان کی تینوں بہنیں لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے موجود نہیں تھیں؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ مل کر کو کمانڈر ہاؤس کی جانب چلیں؟
کیا حسام نیازی عمران خان صاحب کا بھانجا نہیں ہے؟ کیا حسام نیازی نے کو کمانڈر ہاؤس کی دیوار نہیں پھیلانگی؟ کیا حسام نیازی نے چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا؟ کیا حسام نیازی نے کو کمانڈر ہاؤس میں گھس کر کو کمانڈر صاحب کا کمرہ تلاش نہیں کیا؟ کیا حسام نیازی ان کی کلازٹ میں نہیں گھسا اور ان کی یونیفارم وہاں سے نہیں چرائی؟ کیا حسام نیازی نے پھر ایک کنٹینر پر چڑھ کر اور ایک سٹک پر پتلون نہیں لہرائی؟ کیا حسام نیازی نے یونیفارم کی پینٹ کا سائز وہاں لوگوں کو نہیں بتایا؟ کیا حسام نیازی نے یہ جو سب کچھ کیا وہ فوج کے کہنے پر کیا؟ کیا حسام نیازی اور خان کی تینوں بہنیں فوج کے فالس فلیگ آپریشن میں خان کے خلاف ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں؟ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف دے ورکر تے شے کوئی نہیں. آپ پہلے اپنی بہنوں اور اپنے بھانجے کا حساب دیں. آپ اپنے گھر کا حساب دیں. وہ تینوں بہنیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی جانب سے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور آپ کے پیغامات دنیا کو سناتی ہیں، سب سے پہلے تو ان چاروں کو ڈس اون کریں. پھر حکومت سے درخواست کریں کہ ان چاروں کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے. باقی ورکروں کا حساب کتاب تو چلتا ہی رہے گا. دوسرا، میری حکومت سے درخواست ہوگی کہ عمران خان صاحب کے خلاف پنجاب پولیس کے قتل، اقدام قتل اور لوگوں کو پٹرول بم بنانے کی ٹریننگ دینے اور پھر اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ذل شاہ جیسے معصوموں کی بھینڈ دینے کے مقدمات بھی درج کیے جائیں. خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں تے کچھ نہیں کیتا اور دوسری طرف معافی مانگنے کا عندیہ بھی دیتے ہیں، ان کی یہ ابنارمل ذہنی حالت کی نشاندہی کرتا ہے. اگر نہیں تو پھر خان کسی نئی واردات کی تیاری میں ہے. لیکن میں ذاتی طور پر اس انتظار میں ہوں کہ خان اپنی سٹیٹمنٹ سے کب یو ٹرن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات کو تو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، میں نے تو یہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں کی تھی. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.